اس کو وہ جو پریٹس ہوگا, دوربین ہوگی یا جو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو بالکل اس زاویے کے اوپر سیٹ کر لیا جاتا ہے کہ چاند اگر ہوگا تو یہاں پہ اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے تو وہ زیادہ نمایاں نظر آ جائے گا. اگر نہیں نظر آ رہا, اگر دوربین سے نہیں نظر آ رہا تو ویسے کیسے نظر آئے گا؟ یہ چیز ہوتی ہے. جی آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور وہ ہے گریویٹیشنل لا. گریویٹیشنل لا کس کو کہتے ہیں؟ جاذبیت کا قانون. جاذبیت کا قانون کیا ہے کہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ سائنس کہتی ہے کہ جو چیزیں زمین پر گرتی ہیں تو یہ چیزیں کیوں گر رہی ہیں کہ زمین ان کو اپنے مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے. زمین کیوں کھینچ رہی ہے؟ زمین اس وجہ سے کھینچ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا مقدار مادہ والا جسم ہے, یعنی بہت زیادہ میٹر ہے اس میں, ماس کہہ لیں, میس کہہ لیں, کمیت کہہ لیں اس کو. جس طرح کہہ لیں کہ ایک کلو کا جسم ہو, ایک 10 کلو کا جسم ہو, ایک 100 کلو کا جسم ہو, تو 100 کلو میں مقدار مادہ زیادہ ہوگی, 10 کلو میں اس سے کم ہوگی, 1 کلو میں اس سے بھی کم ہوگی. مقدار مادہ کا لفظ سمجھ گئے نا آپ؟ اسی کو ہم میس کہتے ہیں یا کمیت کہتے ہیں یا ماس بھی کہتے ہیں بعض لوگ. تو یہ مقدار مادہ ہو گئی. تو سائنس کہتی ہے کہ جو جسم جتنی زیادہ مقدار مادہ رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ کم مقدار مادہ والے جسم کو اپنی طرف کھینچے گا. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نیچے کو گرتی ہیں, زمین کے اوپر گرتی ہیں. اور پھر کیا ہے, سورج کی چونکہ مقدار مادہ بہت زیادہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جتنے بھی سیارے ہیں جن میں سائنس زمین کو بھی شامل کرتی ہے, وہ سب کے سب سیارے جن کی کہ ہم نے سولر سسٹم میں تصاویر بھی دیکھی, ان کے سائزز بھی پڑھے, کون بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے, زمین سے کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے, وہ سارے کے سارے سائنس کہتی ہے کہ وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ سورج کی گریویٹیشنل فورس یعنی مقدار مادہ بہت زیادہ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, سب اجسام کو اپنے گرد جو ہے وہ گھما رہا ہے. کس قوت کی وجہ سے؟ جاذبیت کی قوت کی وجہ سے, جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں. اس قانون کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور قانون بھی آپ کو بتایا تھا, دائروی حرکت کا قانون. دائروی حرکت کا قانون کیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ گھوم رہی, کھینچ رہا ہے سورج اگر ہماری زمین کو یا زمین چاند کو کھینچ رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو گھومنا نہیں چاہیے بلکہ ٹکرا جانا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ٹکراتے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دائروی حرکت کا قانون ہوتا ہے, لا آف سرکولیٹری موشن اس کو ہم کہتے ہیں. سائنس کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں کہ آپ ایک پتھر لیں, اس کو دھاگے کے ساتھ باندھیں, رسی کے ساتھ باندھیں اور اس کو گھمانا شروع کر دیں. تو اب وہ گھوم کیوں رہا ہے؟ گھوم اس وجہ سے رہا ہے کہ آپ کی ایک قوت کشش ہے اور پتھر کے اندر نفرت پائی جاتی ہے, نافریت یا سینٹریفیوگل فورس پائی جاتی ہے. وہ پتھر آپ سے دور ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اب یہ دونوں قوتیں جو ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ جسم دائرے میں گھومتا رہتا ہے. یعنی پتھر دائرے میں کیوں گھوم رہا ہے کہ وہ پتھر آپ سے نفرت کرتا ہے, وہ آپ کی طرف نہیں آنا چاہتا, اور ہم جو ہیں اس کو کشش کر رہے ہیں, جذب کر رہے ہیں, اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. جب یہ دونوں قوتیں آپس میں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دائرہ بن جاتا ہے. یعنی نہ پتھر اس طرف کو نکلتا ہے نہ ہماری طرف آتا ہے بلکہ سینٹر میں گھوم جاتا ہے وہ. اور اسی طرح یہ کام ہوتا چلا جاتا ہے اور پتھر گھومتا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو ہو گیا یہ دائروی حرکت کا قانون, اور پتھر میں پائی جاتی ہے نافریت, یعنی جو چیز گھوم رہی ہوگی وہ اصل میں گھومنا نہیں چاہتی. تو گھوم کیوں رہی ہے؟ درمیان والا جسم اس کو کھینچ رہا ہے تو اس وجہ سے گھوم رہی. تو زمین جو ہے اگر سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اس کے گھومنے کی وجہ کیا ہے کہ سورج اس کو کھینچ رہا ہے. ویسے زمین جو ہے وہ سورج سے نفرت رکھتی ہے, سینٹریفیوگل فورس ہے اس میں, وہ کیا ہے سورج سے دور نکلنا چاہتی ہے. اگر سورج زمین کو سائنس کے مطابق کشش کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جس طرح ہم پتھر کو گھماتے گھماتے اس طرح چھوڑیں تو کیا ہوگا؟ پتھر اسی سمت میں ایک رخ میں وہ چلا جائے گا. تو جس طرح وہ کام ہوگا ہماری قوت کشش چھوڑنے سے, سیم اگر سورج جو ہے وہ کیا کرے, زمین کو کشش کرنا چھوڑ دے تو زمین بھی ایک راستے کے اوپر نکل جائے گی. یہ سائنس ہمیں باتیں بتاتی ہے. یہ کہاں تک اصول درست ہیں, کہاں تک نہیں درست ہیں, اس پر کلام تو ہم بعد میں کریں گے. سب سے پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوگی آپ زمین ساکن کے اوپر بات کریں گے تو سائنس والے جو ہیں وہ کچھ دلائل پیش کریں گے. تو یہ قوانین جو ہیں ان کو آپ جتنا زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائیں,
یہ نہ ہو کہ آپ کو ان کی سمجھ ہی نہ ہو اور آپ کبھی کلام کرنے بیٹھے ان کے اوپر, تو پھر جو ہے آگے سائنس والے کہیں لو جناب اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں گریویٹیشنل لا کیا ہوتا ہے, اور جناب یہ فورس گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے, یا لا آف سرکولیٹری موشن کیا ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے نیٹ پہ بھی سرچ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جو کتابیں سائنس کی ملیں, فزکس کی کتابوں میں پورا ایک چیپٹر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. کوشش کریں جو سائنس والے ہمارے دوست احباب ہیں وہ خصوصاً اس چیپٹر کو لازمی پڑھیں, اس کے اوپر عبور حاصل کریں, ٹھیک ہے. چونکہ پھر اس کا رد امام اہل سنت نے اس جاذبیت کے قانون کا فوز مبین میں کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلانے سے ساکن زمین کے گرد سورج چاند اور ستارے سیارے وغیرہ گھوم رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حساب سے چلایا ہوا ہے. سائنس کہتے ہیں نہیں, یہ گریویٹیشنل فورس ہے. اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ سورج کے مرکز کے گرد ہمارے جو سیارے ہیں وہ سورج کے مرکز کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اب یہ کہہ لیں کہ اس کا رد کیسے کریں؟ اب سائنس کو تو سائنس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا. اب سائنس کو جواب دینے کے لیے آپ کو گریویٹیشنل لا پڑھنا پڑے گا, جاذبیت کا قانون پڑھنا پڑے گا, لا آف سرکولیٹری موشن پڑھنی پڑے گی. پھر اسی کا رد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنی فوز مبین کتاب میں کیا ہے. سب سے پہلے یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا, اس کے اوپر امام اہل سنت نے جو فوز مبین کتاب لکھی تفصیل کے ساتھ, اس فوز مبین میں آپ نے پہلے تو تقریباً 140 صفحات ہیں اس کتاب کے. 140 صفحات میں سے آپ نے 70 صفحات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کام میں کہہ لیں کہ جو لکھے وہ 35 سائنسی قوانین آپ نے بیان کیے, مختلف 35 سائنسی قوانین آپ نے بیان کیے کہ یہ قانون ہے سائنس کا, پھر یہ بھی سائنس کہتی ہے, پھر یہ بھی سائنس کہتی ہے, پھر یہ بھی سائنس کہتی ہے. پھر اس کے اوپر اپنا کلام کہ یعنی میری اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے, یہ یہاں یہ بھی چھوڑ گئے, یہ بھی چھوڑ گئے. یہ سب سے پہلے آپ نے 140 صفحات کی جو فوز مبین کتاب ہے اس میں سے پہلے 70 صفحات میں آپ نے 35 سائنسی قوانین بیان کیے. پھر اس کے بعد کیا کیا, جو باقی 70 صفحات بچے ان میں آپ نے ان سائنسی قوانین اور دیگر چیزوں کو کرتے ہوئے 105 دلائل سائنسی دلائل جو ہیں وہ آپ نے پیش کیے زمین کے کہہ لیں کہ حرکت کے رد میں. تو یہ کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین یہ یہاں پہ آج سٹال پہ موجود ہے. تھوڑی سی میں آپ کو اور بھی اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں. جی اس کے صفحہ نمبر یہ جاذبیت فصل دوم, جاذبیت کا رد اور اس کے بطلان حرکت زمین پر 50 دلیلیں, یعنی جاذبیت نہیں ہوتی. یہ ایک فارمولا میں نے لکھا ہے, ایف کا مطلب جو ہے وہ قوت ہے, وہ فورس ہے, اور جی یہاں پہ کانسٹنٹ ہے. یہاں پہ M1 اور M2 کا مطلب یہ ہے کہ دو جسم ہیں ان کے درمیان قوت کشش. M1 کا مطلب ہے پہلا جسم اس کی مقدار مادہ, اور M2 کا مطلب کیا ہے, دوسرا جسم اس کی مقدار مادہ. مثلا زمین ہے اور اس کے اوپر ایک 10 کلو کا جسم ہے. اب زمین اس 10 کلو کے جسم کو کتنی قوت سے کھینچ رہی ہے وہ اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہو تو اس فارمولے سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل لا. اچھا اب وہ قوت کیا ہے ذرا دیکھیں, ابھی اس کو ہم حل بھی کریں گے پھر وہ مزید. اور نیچے آر جو لکھا ہوا ہے ان دونوں جسموں یعنی ایک 10 کلو کا جسم اور زمین کا مرکز, ان دونوں جسموں کے مراکز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آر کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گئی مختصر سی بات. یعنی دو جسموں کے درمیان قوت کشش کیسے کیلکولیٹ کریں گے, دونوں کی مقدار مادہ, مثلا وہ 10 کلو کا جسم ہے, 20 کا ہے, 50 کا ہے, 100 کا ہے, 200 کا ہے, 1000 کا ہے, 10 لاکھ کا ہے, کتنے کلو کا وہ جسم ہے وہ لیں گے. دوسرا جسم جو ہوگا چھوٹے والا جسم وہ لیں گے, اور ان دونوں کے مرکزوں کے درمیانی فاصلہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کے درمیان قوت کشش کو معلوم کر سکتے ہیں. یہ سائنس کا فارمولا ہے گریویٹیشنل لا. نیٹ پہ لکھے, میں نے اس کی آپ کو بھیجی بھی تھی غالباً انگلش میں جو تھے نا کچھ, وہ اسی وجہ سے بھیجے تھے کہ سائنس کی یہ جو باتیں سائنس کرتی ہے ساری کی ساری بنیاد کہہ لیں کہ اس کے اوپر عمارت کھڑی ہے, ایک جاذبیت کا قانون اور ایک نافریت کا قانون. تو اگر ہم اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے ہم وہاں پہ آ جائیں گے. یعنی کہاں پہ آ جائیں گے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. جو قرآن پاک کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے وہی ہے, اور ہم اس قانون کو غلط نہیں سمجھے ہوئے ہم
जो मतलब हम आयात कुरानिया का निकालते हैं वो ठीक निकालते हैं। जी जरा देखते हैं, इसको जरा हल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाफरियत, नाफरियत यानी अब वो चूंकि इमाम अहले सुन्नत ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, तो आप यहां ये पढ़ेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस वाले भी होंगे यहां पे, तो अब उन्होंने जो अपनी किताबों में पढ़ा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा हुआ है। जी अब जरा जायजा लेते हैं हम थोड़ा सा कि फर्ज करें कि जमीन जो है हमारी ये 100 kg की है, फर्ज कर लें समझने के लिए, सिर्फ इस कानून को समझने के लिए, वैसे तो इसका बहुत ज्यादा वजन है, फर्ज कर लेते हैं 100 kg है, और एक और जिस्म है जो कि 10 kg का है, और इन दोनों के दरमियान फासला जो है वो 10 मीटर का है। जी कुछ समझ में आई बात? यानी एक जमीन फर्ज किया हमने 100 kg की है, जिस्म जो है एक और उसके ऊपर हमने रखा हुआ या पत्थर का टुकड़ा है वो 10 kg का है, और फासला जो है उन दोनों के दरमियान 10 मीटर है। तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि इनकी कुव्वत कशिश क्या है, तो जी वैसे का वैसे आ जाएगा, वैसे इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम जरा समझने के लिए वैसे लिख रहे हैं। M1 क्या हो गया, 100 kg की जमीन हो गई, जिस्म हो गया 10 kg का, और इनके दरमियान 10 मीटर का फासला था, तो हमने ये लिख दिया। यहां तक कोई मुश्किल? ये जमीन का वजन आ गया, ये आ गया हमारे पास उस जिस्म का, और दरमियान में क्या आ गया हमारे पास, फासला और उसका मुरब्बा, वो फार्मूले में लिखा हुआ था। अब अगर हम इस इक्वेशन को हल करते हैं तो हमारे पास कुव्वत कशिश आ जाएगी। हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये जी वैसे आ जाएगा, ये 100 आ गया, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, नीचे भी क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ये जी आ गया, 100 के साथ 100 कट जाएगा, ऊपर 10 रह जाएगा, और हमारे पास 10 जी जवाब आ जाएगा। कुव्वत कशिश क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 जी। 10 जी का मतलब क्या है कि 100 kg का जिस्म एक 10 kg के जिस्म के दरमियान जो है वो कुव्वत इतनी आ जाएगी। अब एक और काम करते हैं कि ये 10 kg का जिस्म नहीं है, फर्ज कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास जिस्म जो है वो 1 kg का है। यानी हम अब ये देखते हैं कि जमीन एक जिस्म जो 10 kg का था उसको कितनी कुव्वत से खींच रही है, और 10 मीटर फासले पे वो जिस्म था। अब 10 मीटर फासले पे ही वो जिस्म हो, तो 1 kg का जिस्म हो तो जमीन कितनी कुव्वत से खींचेगी, यानी इनके दरमियान कुव्वत कशिश कितनी होगी, तो मालूम करना है। तो फार्मूले में इसी तरह हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, F बराबर हो जाएगा जी, ये 100 kg तो जमीन वाला आ गया, आगे फर्ज कर लेते ये 1 आ गया जिस्म वाला, और नीचे क्या आ जाएगा 10 का जी। इसको हल करते हैं, ये जी आ गया, ये 100 आ गया, ज़रब 1, और नीचे भी 100 आ जाएगा। ये जी और ये दोनों कट जाएंगे तो 1 जी आ गया, यानी 1 जी जो है वो इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा। किसका, कि 1 जी, एक जिस्म जो कि क्या है 10 kg का है, उसके ऊपर कुव्वत कितनी लग रही है, और एक जिस्म जो 1 kg का है उसके ऊपर कितनी कुव्वत लग रही है। समझ आ रही है? ये आप साइंस की किताबों में देख लीजिएगा, फार्मूले हैं, जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनको भी पता है कि ये फार्मूला ऐसे ही हल होता है। सिर्फ ज्यादा क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहां जी की कीमत लगा लेंगे, वो चूंकि लंबी चौड़ी है तो यहां हम आवाम को समझा रहे हैं, तो वो मैंने यहां पे नहीं लिखी ताकि आसान काम रहे, उससे तब्दीली नहीं कोई भी आएगी, तो वो लिख के आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी। यहां पॉइंट इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाते हैं, वो समझने वाला है। तवज्जो है सबकी? कहते देखिए जमीन कितनी सियानी है, समझदार है, अक्ल शूर वाली है, उसको पता है कि ये 10 kg का जिस्म है, इसको 10 गुना ज्यादा कुव्वत से खींचना है, ये 1 kg का जिस्म है, इसको 1 गुना कुव्वत से खींचना है।
समझ में आई बात? कितनी सियानी समझदार है यार। देखो हर बंदे के वजन जमीन को पता है, किसने कितना खाया है, कितना पिया है, क्या कर रहा है, ऊंचा है, नीचा है, मोटा है, ताजा, हर चीज का जमीन को पता है, और उस हिसाब से जमीन जो है चीजों को खींच रही है। तवज्जो है आपकी? हाँ, इसका जवाब देना चाहिए। जो साइंस वाले हैं वो और भी पढ़ें, अपने प्रोफेसरों से भी बात करें, हमें भी बताएं कि इसका जवाब क्या है। ये पॉइंट इमाम अहले सुन्नत ने उसमें जिक्र किया है फौज़ मुबीन में। जी आगे चलते हैं। ये समझ में आया कानून? यानी दो जिस्मों के दरमियान हम कुव्वत कशिश मालूम कर सकते हैं। तो यहां एक मिसाल देकर मैंने, यहां पे क्या होगा, जमीन का आप असल वजन लिख लें, ठीक है ना। असल जमीन का जो वजन है वो लिखकर आप इसको हल कर लें तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उसमें कोई 19-20 का फर्क जो भी आएगा आप देख लें, तो फर्क चीजें तो यही रहेंगी। जी आगे चलते हैं। ये तो हमने बात की थी अगर वजन 1 केजी का जिस्म और 10 केजी का जिस्म और 1 केजी का जिस्म और कुव्वत कशिश में फर्क। अब हम एक और मिसाल हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस्म तो 10 केजी का रहने देंगे, फासला चेंज करके देख लेते हैं कि अगर फासला बढ़ जाए या कम हो जाए तो कुव्वत जो होती है, जिस कुव्वत से जमीन उस जिस्म को खींचेगी, वो कम होगी या ज्यादा होगी। जी जरा उसको भी हल करते हैं। ये तो हमारे पास आ गया था 10 जी। अब हम फासला क्या कर देते हैं, 1 मीटर कर देते हैं। तो अगर हम 1 मीटर फासला करते हैं तो फिर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जमीन जो है वो फर्ज किया हमारे पास 100 केजी की, जिस्म जो आ गया हमारे पास 10 केजी का, और फासला हमने क्या कर दिया 1 मीटर। पहले 10 तो था ही ना, अब 1 मीटर कर देते हैं। जी अब इसको हल करते हैं। देखिए जरा फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, जी 100 ज़रब 10, ये दोनों ऊपर वाली, फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 का मुरब्बा। अब क्या हो गया हमारे पास, ऊपर 1000, नीचे क्या आ जाएगा 1, यानी 100 को 10 से ज़रब दी तो 1000 आ गया। अब हमारे पास क्या जवाब आ गया, 1000 जी, ये जवाब आ गया। ये वो कुव्वत है कि जब जिस्म जमीन के करीब हो जाएगा, यानी जो हमने 10 मीटर फासला रखा हुआ था उससे करीब हो जाएगा, तो अब जमीन उसको कितनी ज्यादा कुव्वत के साथ खींचेगी। जी वो मुरब्बा लिया हुआ ना यहां पे हमने, इधर भी ये मुरब्बा लेके ये भी कर दिया। अच्छा इधर मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। तो 10 का मुरब्बे का मतलब ये होता है कि 10 को 2 मरतबा आपने, 10 ज़रब 10 है, वो भी 10 ज़रब 10 है, तो वो नीचे 100 आ गया। तो 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। जी तो अब यहां पे ये सिर्फ आपको समझाना क्या था कि जब दो जिस्म आपस में करीब होते चले जाएंगे तो क्या होगा, उनके दरमियान कुव्वत कशिश बढ़ती चली जाएगी। और अगर दो जिस्म इसी तरह जब बढ़ेगी तो जब दूर होंगे तो कम भी होगी। इसी तरह जब मिकदारे मादा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, उस सूरत में भी उनमें अगर मिकदारे मादा दो जिस्मों के दरमियान जितनी ज्यादा होगी कुव्वत कशिश उतनी ही बढ़ जाएगी, और जितनी मिकदारे मादा कम होगी उतनी ही कुव्वत कशिश भी कम हो जाएगी। अब यहां पे देखिए एक और चीज, यानी जमीन को पता है कि ये जिस्म जो है मुझसे 10 मीटर के फासले पे है या मुझसे 1 मीटर के फासले पे है। इस वजह से क्या है, जो 10 मीटर फासले पे है वो कम कुव्वत से उसको खींच रही है, और जब करीब हो जाता है तो ज्यादा कुव्वत से खींच रही होती है। यानी इसका मतलब हम ऊपर जाएं तो जितना फासला हमारा बढ़ता चला जाएगा कुव्वत कशिश कम होती चली जाएगी। अगर हम नीचे आएंगे यानी करीब होते जाएंगे जमीन पे तो क्या होगा, हमारा ज्यादा होती जाएगी कुव्वत कशिश। अब यहां पर ही वजन किसको कहते हैं, वो जो सवाल एक पहले हमारा निकला था कि वजन क्या होता है, तो चीजें जमीन के ऊपर क्यों गिरती हैं, तो ये आ गया वजन क्या होता है। साइंस कहती है कि एक चीज है उसको जमीन अपनी तरफ खींच रही है, अब आप उस कुव्वत को बैलेंस करने के लिए जो कुव्वत लगा रहे हैं, मसलन 10 किलो का जिस्म जमीन पे पड़ा हुआ है, अब आपने, वो तो जमीन पे पड़ा है, क्यों पड़ा है जी, जमीन उसको खींच रही है, अब आपने उसको उठा लिया ना ऐसे, तो आप क्यों उठा पाए, आपने वो जो कुव्वत जमीन जिस कुव्वत से उसको अपनी तरफ खींच रही थी आपने उसको बैलेंस किया,
یعنی اس کے اوپر حاوی ہو گئے اور آپ نے زمین کی کشش سے اس کو نکال کے آپ نے اس کو کیا، تو وہ قوت جو اس کو لگانی پڑتی ہے ہمیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وزن کہلاتی ہے اس کی. پتہ نہیں میری بھی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے. یعنی وہ زمین کی کشش کی قوت جو اس جسم کے اوپر لگ رہی ہے، تو اس پر کہہ لیں کہ قابو پانے کے لیے یا اس کے مقابلے میں جو قوت آپ کو لگانی پڑ رہی ہے، وہ قوت جو ہے وہ اصل میں چیز کا وزن ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو قوت لگاتی ہے زمین چیزوں کے اوپر، تو وہ ہر ایک کے اوپر مختلف لگ رہی ہوگی. یعنی زمین کو ہر بندے کے وزن کا، مقدار مادہ کا پتا ہے کہ بھینس اتنے کلو کی ہے، یہ گائے اتنے کلو کی ہے، یہ فلان چیز اتنے کی ہے، کس نے کتنا کھا لیا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہے زمین کو. نہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی عقل و شعور والی ہوئی نا زمین، اس کو سب وہ اس حساب سے کھینچ رہی، کس کو میں نے کس حساب سے کھینچنا ہے. تو یہ اچھا، اب وہ وزن یہ ہے. تو سائنس کی زبان میں اب کیا ہوا کہ اگر آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے تو پہاڑ بلند ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے دریا ہیں، جو ہمارے کراچی شہر میں قریب سمندر ہے، تو دریا کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شمالی علاقہ جہاں سے آ رہے ہیں، کشمیر سے آ رہے ہیں. تو جب ادھر سے آ رہے ہیں تو وہ پانی ادھر سے بہتا ہوا ادھر آ رہا ہے، تو سب کو پتا ہے کہ کیٹو ادھر ہے. تو اب وہ پہاڑ اونچے ہوئے، تو اب جب آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا. بھئی کیوں کم ہو جائے گا؟ چونکہ آپ کا زمین کے مرکز سے فاصلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو جب زمین کے مرکز سے فاصلہ بڑھ جائے گا تو اس قانون کے مطابق کیا تھا کہ جتنا فاصلہ زیادہ بڑھے گا وزن آپ کا کم ہوگا، فاصلہ کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ قوت کشش زیادہ ہو جائے گی. قوت کشش زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ وزن زیادہ ہو جائے گا. کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ ٹھیک ہے. یعنی جو قوت کشش ہے اس کی وجہ سے وزن ہے، اور چیزیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں. کس وجہ سے کھینچ رہی ہیں؟ مقدار مادہ کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں. یعنی جو ان کے اندر مادہ پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں. یہ سائنس کا ایک بنیادی، جس کو ہم جاذبیت کا قانون کہتے ہیں، یہ پڑھایا جاتا ہے. اور یہی سورج اور پھر چاند اور یہ ساری چیزیں جو گھوم رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی اس وجہ سے گھوم رہی ہیں، چونکہ سورج کی مقدار مادہ زیادہ ہے تو وہ ان کو کھینچتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہاں پہ ہوتی ہیں. تو ہم یہاں پہ ثابت کریں گے کہ یہ، یعنی جو کل کتاب ہوگی، کہ یہ جو ہمارا نظام کائنات ہے، جو سولر سسٹم ہے، اس میں یہ جو قوت ہے جاذبیت یعنی گریویٹیشنل فورس جو ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر انشاءاللہ 6 دلائل جو کہ معین مبین میں امام اہل سنت نے لکھے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھائے جائیں گے. تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ جاذبیت کا قانون ہے. کچھ سمجھ میں آیا یہ آپ کو؟ یعنی اس میں بنیادی چیز کیا ہے جو سمجھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے، کہ دو ایک جیسے مقدار مادہ والے جسم اگر آپس میں قریب آئیں گے تو قوت کشش بڑھ جائے گی، اور اگر ان کا فاصلہ بڑھ جائے گا تو قوت کشش کم ہو جائے گی. اس کی مثال میں نے آپ کو یہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک دی ہے. اسی طرح فاصلہ تو ایک جیسا ہے لیکن ان کا مقدار مادہ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا مقدار مادہ بڑھے گی اتنا کیا ہوگا؟ وہ قوت کشش بھی بڑھ جائے گی. اگر وہ جسم جو ہے آپس میں فاصلوں والی بات آگے میں نے آپ کو بتا دی. میرا خیال یہ بات آپ کو اچھا. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زمین کے مرکز سے زمین کی سطح تک کا فاصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا 6375. میں آج سرچ کر رہا تھا تو یہ 6378 بھی کسی جگہ لکھا ہوا تھا، 6381 بھی تھوڑی بہت اس طرح کی کیلکولیشن ایوریج، چونکہ یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک آسان سا ایک فگر 6375 میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. خط استوا سے اگر ہم رداس لیں گے، یعنی خط استوا ہو تو وہاں پر ہم زمین کا رداس لیں، زمین کے اندر جائیں تو تقریباً یہ فاصلہ بنے گا، تقریباً 19-20 کے فرق سے. اور اگر آپ قطب سے، شمالی قطب جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں سے اگر آپ جائیں گے تو وہ فاصلہ آپ کا بنے گا تقریباً 6356 کلومیٹر. یعنی اس کو ہم کہہ لیں قطبی رداس.
اور اس کو کہہ لیں آپ استوائی رداس. یعنی اگر ہم خط استوا سے جائیں گے معلوم کریں گے تو اتنا بنے گا, اور اگر ہم قطبی یعنی نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی طرف سے جائیں گے تو کیا بنے گا, 6356 بنے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم یہاں پہ ہوں گے نارتھ پول یا ساؤتھ پول پہ, شمالی قطب یا جنوبی قطب پہ ہوں گے, ہمارا وزن زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ جی, فاصلہ کم ہوگا تو وزن زیادہ ہو جائے گا. یہاں پہ فاصلہ زیادہ ہے تو وزن کم ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ پہاڑوں پہ جائیں گے تو وزن, اور نیچے آئیں گے تو, اس کا مطلب کسی کا بھی وزن اصلی نہیں ہے. وزن اصلی کا مطلب کہ وہ بدلتا رہتا ہے, کبھی آپ اوپر چلے جائیں, نیچے چلے جائیں, کبھی کوئی وزن, کبھی کوئی وزن, کوئی وزن. اچھا, یہاں پہ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, وہ بھی توجہ طلب ہے, آپ بھی ذرا سنیں سمجھیں اس کو. اب کہتے کون وہ شمالی قطب اور جنوبی قطب کی طرف جائے اور دیکھے اور وہاں جا کے وزن کرے اور کیا بنا. اگر یہی اصول آپ کے قائم دائم ہیں, چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں, تو ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, سورج ہمارے سر پہ ہے, نماز ظہر کا وقت ہے. سورج کیا کر رہا ہے؟ کشش کر رہا ہے نا, سائنس کی زبان. تو سورج ہم کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے, زمین ہم کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے. وزن کم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سورج اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے, زمین نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے, تو کم ہونا چاہیے. یہ سورج گھومتا گھومتا ادھر کو آ گیا, اب سورج ہمیں ادھر کو کھینچ رہا ہے, زمین نیچے کو کھینچ رہی, پھر چلیں کچھ نیچے کی طرف وزن کچھ بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اب جب آدھی رات ہوئی تو سورج بالکل نیچے آ گیا, تو اب تو زمین بھی نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے اور سورج بھی نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے. بھئی یہاں تو بتائیں نہیں کھینچ رہا, نہیں آپ کہیں نہیں کھینچ رہا, تو پھر تو وزن تو ہمارا کئی گنا ہو جانا چاہیے, یا کم از کم جو دن کے 12 بجے تھا اور جو رات کے 12 بجے وزن ہے اس میں فرق کچھ تو آئے, کچھ تھوڑا بہت, کو 19-20 کچھ تو آئے. میرا خیال یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجسام جو ہیں ان میں قوت کشش نہیں ہے. جو چیزیں زمین کے اوپر گرتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے اندر زمین کے مرکز کی طرف آنے کی صلاحیت رکھی ہے, میلان رکھا ہے, میل رکھا ہے, وہ کیا ہوگی؟ وہ زمین کے مرکز کی طرف کھینچی چلی جائے گی. اس میں زمین کے کھینچنے کا کوئی کمال نہیں, یعنی زمین چیزوں کو نہیں کھینچتی, یا مقدار مادہ کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھینچتی, ایک دوسرے کو کشش نہیں کرتی. ہاں, جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرتی طور پہ یعنی زمین کے مرکز کی طرف آنے کی صلاحیت رکھی وہ آئے گی. اور دیکھیں, مثال لیتے ہیں, آسمان کے اوپر آپ نے بادل دیکھے ہوں گے, بارش بھی ضرور آپ کبھی نہ کبھی زندگی میں نہائے ہوں گے یا بھیگے ہوں گے. تو جب بارش نہیں ہوتی تو وہ سارا پانی اربوں خربوں ٹن کہاں پہ ہوتا ہے؟ زمین تو چیزوں کو کھینچ رہی ہے. کہتے فاصلہ بڑھ گیا ہے, اب وہ نہیں کھینچے گی, وہ چاند کو کھینچ رہی ہے, وہ یہ بادلوں کے چند قطروں کو یا پانی کو اس کو نہیں کھینچ پا رہی. پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. وہ اربوں خربوں ٹن پانی جو آسمان کے اوپر ہے بادلوں میں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر کیا ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ پہلے جب وہ بارش سے پہلے وہ زمین نے کیوں نہیں کھینچ لیا بھی پانی وہ سارا؟ میرا خیال یہ بھی بات آپ کو کچھ. ایک اور بات, سائنس کہتی ہے کہ کوئی جسم بھاری ہو یا ہلکا ہو, یعنی وہ 1 کلو کا ہو یا 100 کلو کا ہو,
اس کو آپ بلندی سے آپ چھوڑیں گے تو زمین پر ایک ہی وقت میں پہنچیں گے. سمجھ میں آئی؟ یہ بھی ایک قانون ہے. یعنی 1 کلو کا جسم ہے یا کہ 100 کلو کا جسم ہے, اس کو آپ کوئی 1 کلومیٹر اوپر سے چھوڑ دیں یا 100 میٹر اوپر سے چھوڑیں تو دونوں جو ہیں ایک وقت میں زمین پر پہنچیں گے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ٹھہرے 1 منٹ, توجہ رکھیے گا. پہلے کس کو آنا چاہیے؟ اچھا, کچھ کہتے بھاری کو آنا چاہیے, کچھ کہتے ہلکی کو آنا چاہیے. اچھا پہلے, اچھا مشورہ نہیں کرنا, اپنی اپنی رائے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مشورے کا مطلب پھر آپ کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. سائنس کے مطابق زمین چیزوں کو کھینچتی ہے, ہلکی چیز کے اوپر اس کا کیا ہوگا؟ زیادہ تیزی سے کھینچے گی. ہلکی ہے نا چیز تو زیادہ تیزی سے کھینچے گی. کہتے نہیں بھئی کیوں؟ بھئی آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ 1 کلو کا جو ہے وہ پتھر جو ہے اس کو کھینچ کے آپ نے یہ 10 میٹر لے کے آنا ہے, اب یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کو کہا جائے کہ 100 کلو کو بھی لے کے آنا ہے 10 میٹر کھینچ کے, اب کہہ رہے طاقت زیادہ لگے گی. اب دونوں ایک ہی وقت میں کیسے آ جائیں گی؟ اب اگر آنی چاہیے تو پہلے تیزی سے کس کو آنا چاہیے؟ ہلکی چیز کو آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زمین اس کو آسانی سے کھینچ لے گی. بھاری چیز کو کھینچنے میں وقت بھی یعنی کہہ لیں کہ اس کو ذرا زیادہ زور لگانا پڑے گا. کیا آپ کو زور زیادہ نہیں لگانا پڑے گا؟ پھر وہ ایک ہی وقت میں کیسے آ جاتی ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں. کوئی اصولوں میں جو ہے نا وہ وزن کم ہو گیا, آدھا ہو گیا, یار یہ وزن پھر سورج نے ہمیں اوپر کیوں نہیں کھینچا, پھر یہ جب نیچے چلا گیا تو وزن کیوں نہیں بڑھا ہمارا, ٹھیک ہے نا. وزن کہیں کم ہو گیا, اوپر چلے جائیں, وہ 200 بندہ کا وزن اوور ویٹ ہو, کوئی 30 40 50 کلو, وہ مری میں جا کر یا ادھر کشمیر کی پہاڑیوں کے وہ کہ یار وہاں آ کے وزن کرو میرا, دیکھنا کتنا ہے. یہ تو آپ ایسے ہی بات بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. چلیں بہرحال میرا خیال کچھ بات میں صرف گریویٹیشنل لا آپ کو سمجھانا تھا, کیونکہ اس کے اوپر پھر اعلیٰ حضرت آگے مزید بات کرتے ہیں. اور کل پھر جو ہم کتاب پڑھیں گے, آپ میں سے کس کس نے معین مبین مکمل پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو کل آپ پڑھ کے نہیں آئیں گے تو پھر کل کیسے کتاب پڑھیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہے آپ نے. آج جن کے پاس نہیں تھی وہ بھی آج لے جائیں, کافی تعداد میں آپ کے لیے فوٹو کاپی کروائی. کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کلام کریں گے اور وہ کتاب پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تھا مزید انشاءاللہ جو اس کے اوپر یہ جو دائروی حرکت کا قانون, یعنی چیزوں میں نافریت جو سائنس بیان کرتی ہے, اس کے اوپر بھی میں کوشش کروں گا کچھ کلام جو ہے وہ کل, اگر کتاب ختم ہونے کے بعد کو ہمارے پاس ٹائم ہوا تو کل آپ نے تیاری کے ساتھ آنا ہے. کتاب آپ ضرور پڑھ کے آئیے گا, چونکہ 6 دلائل اس میں ہم دیں گے جو کہ آپ بآسانی سائنس پڑھنے والوں کو آپ سوالات خود کر سکیں گے کہ یار اگر زمین گھومتی ہے تو پھر آپ ان سوالوں کا جواب دیں, ان سوالوں کا جواب دیں, ان سوالوں. تو وہ 6 پوائنٹس جو ہیں وہ امام اہل سنت نے ہمیں بتائے ہیں, تو وہ انشاءاللہ عز و جل وہ 6 تو میں آپ کو جو معین مبین میں بتائے ہیں, باقی تو 105 جو ہیں وہ آپ کو فوز مبین میں ملیں گے انشاءاللہ. فوز مبین بھی آج آپ کے لیے یہاں پہ دستیاب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام اہل سنت کی جو کتابیں آپ کو نوٹس میں آپ کے لکھی ہوئی ہیں وہ ساری بائنڈنگ کی صورت میں ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے لیے اکٹھی کر دی ہیں. میرا خیال یہ شاید 300 روپے میں یہ جو آپ کو لیے دستیاب ہوں گے امام اہل سنت کی تمام کتابیں جو کہ آپ کے پاس یہاں پڑی ہوئی ہیں. یہ فوز مبین جو ہے یہ 180 روپے میں انشاءاللہ دستیاب ہوگی. امام اہل سنت کی اگر یہ کتاب ہم صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر دنیا کو بتانے والے بن جائیں تو یہ ایک انقلابی کتاب ہے. اچھا, کچھ دوست کہتے ہیں یار امام اہل سنت نے اتنے سال پہلے کتاب لکھی, 100 سال ہو گئے اس کتاب کو, تو یہ کتاب جو ہے ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں, کوئی انقلاب ہی نہیں آیا. میں نے کہا انقلاب کیا آنا تھا؟ امام اہل سنت تو 1338 سن ہجری میں یہ کتاب لکھ کر ہمیں دے گئے. یہ کتاب پہلی مرتبہ غالباً 1992 یا 96 میں منظر عام پہ آئی.
یہ فوز مبین کتاب. اور وہ بھی ایک صاحب نے کوئی 2-3 سال محنت کی, عبد النعیم عزیزی شاید ان کا نام ہے, انہوں نے پوری کتاب کے اوپر سالوں محنت کی, اور پھر جو ہے وہ اس کتاب کا مواد اکٹھا کر کے تو پھر وہ اس کو 1992 یا 96 میں لے کے آئے. پھر اس کے بعد 2004 میں یہ فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد کا حصہ بن گئی. یعنی یہ تو منظر عام پہ اب آئے. اب جب اتنا عرصہ گزر گیا 70 80 100 سال, تو وہ جو اس زمانے کی اردو تھی جو رائے تھی اور جو اب اردو ہے, اب آپ کسی کو کتاب دے دیں جاذبیت, یار یہ جاذبیت کیا ہوتی ہے, اسے کیا پتا جاذبیت کیا ہوتی. اب 9ویں 10ویں جس نے پڑھی اس کو کہیں یار گریویٹیشنل لا کا پتا ہے, وہ کہے گا. سائنس جس نے پڑھی ہو وہ کہے گا ہاں پتا ہے گریویٹیشنل لا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب نافریت آپ کہتے جائیں نافریت, اس سینٹریفیوگل فورس کو یار نافریت کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. اصطلاحات بدل گئی, انداز بدل گئے, کتابوں کی کافی ساری, لیکن یہ کتاب آج بھی سدا بہار, یعنی آج بھی یعنی اسی طرح سرسبز ہے, کیونکہ سائنس کے یہ جو قوانین تھے جو پہلے تھے آج سے 100-150 سال پہلے, آج بھی وہی چل رہے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کتاب بھی جو ہے وہ اسی طرح قائم دائم ہے, ہری بھری ہے. جی انگلش میں جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن صاحب نے لکھی وہ نہ تو فزکس جانتے تھے نہ اسٹرونومی جانتے تھے, تو وہ پھر جو ترجمہ جو ہوا وہ پھر صحیح نہیں ہو سکا. تو سب سے پہلے کتاب کی سمجھ تو ہونی چاہیے, کتاب میں لکھا گیا ہے, تو اس کے بغیر کیسے بات بنے گی. تو یہ جی اس کے اوپر کام نہیں کیا نا, اس کی وجہ کام نہیں ہو سکنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو سلیبس ہے درس نظامی کا, جو علماء کرام ہم پڑھتے ہیں, اس میں سائنس شامل نہیں ہے. اچھا سائنس کیوں نہیں شامل ہے؟ چونکہ سائنس کے علاوہ سے بہت ساری جگہوں پہ پڑھائی جا رہی ہے, تو یہاں صرف ہم نے وہ جو نصاب ہے وہ دینی کتب کے اوپر مشتمل ہے. اچھا جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ یہ دینی کتب نہیں پڑھتے, ان کو یہ اردو ہی نہیں آتے. اچھا یہ اردو بھی پھر اعلیٰ حضرت کی اردو, پھر کوئی عام معمولی اردو تو نہیں ہے. تو پھر امام اہل سنت تو ان قوانین کو سائنس کے جو چند ایک ہیں, جس طرح آپ دیکھیے گا کہ کل جب ہم کتاب پڑھیں گے تو جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اس کتاب کے اندر استعمال ہوں گی, تقریباً ساری کی ساری. اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں کتاب میں آ رہی ہیں, اس کا مطلب جس کو یہ کتاب پڑھنی ہے, سمجھنی ہے, معین مبین, اس کو پہلے یہ 10 روزہ کورس جو ہے وہ پہلے وہ کرے تو پھر وہ اس کتاب تک پہنچے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی باتیں آپ نے سیکھی ماشاءاللہ یہاں پہ. جی اس سے اگلا ہم جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں. آج ہمارا موضوع دوسرا جو ہے وہ یہ ہے, میرا خیال اس کی تصویر آپ کو آپ کریں نا, آپ کو اسی لیے تیار کر رہے ہیں. وہ انگلش میں کوشش کی تھی, لیکن وہ کہہ لیں کہ وہ صاحب جن کے ذمہ یہ کام تھا وہ اصل میں ایم اے اردو تھے اور ایم اے انگلش تھے, تو انہوں نے اپنی طرف سے جو سمجھ ان کو آئی انہوں نے تو کیا, لیکن وہ چونکہ اصطلاحات نہیں تھی. اب مثال کے طور پر آپ جاذبیت کا ترجمہ اٹریکشن نہیں کر سکتے, چونکہ انگلش میں اس کے لیے لفظ گریویٹیشنل فورس یا گریویٹیشنل لا یا گریویٹیشن جو ہے وہ موجود ہے, وہ خاص اسی کے لیے ہے جو چیزیں ایک دوسرے کو مقدار مادہ کی وجہ سے کرتی ہیں. سمجھ میں یہی بات. تو اب آپ جہاں اٹریکشن کر دیں گے تو اٹریکشن یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ جاذبیت تو نہیں ہوتی, لیکن یہاں جاذبیت سے مراد اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت کی وہ گریویٹیشنل فورس ہے. جی آج کسی کو یاد ہو کہ ہجری تاریخ کتنی ہے؟ مغرب سے پہلے کون سے تھے؟ چلیں جی ہم لکھتے ہیں یہاں پہ 24 جمادی 1441 ہے. کو کون سی عیسوی تاریخ ہوگی؟ یہ سوال ہے جی ہمارا. جس طرح اس میں ہم کریں گے ہجری کوئی تاریخ آپ نے لے لینی ہے, اس سے آپ نے عیسوی معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہوگا.
याद रहेगी बात। हिजरी कोई सी भी तारीख हो, उसको आपने मालूम करना है कि उस तारीख को, हिजरी तारीख को ईसवी कैसे मालूम करते हैं, तो यही तरीका होगा। ये जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ईसवी तारीख हो, उसकी आपने हिजरी मालूम करनी हो, तो फिर तरीका क्या होगा। तो पहले हम इसको सीखते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। वो भी आसान ही है, बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता एक ही तरीका है। इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। किन बातों का पता होना चाहिए? सबसे पहले तो देखें, एक होता है हिजरी साल और एक होता है ईसवी साल। ईसवी साल में या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। या तो 365 दिन होंगे या 366। यानी 365 का मतलब क्या है कि जब फरवरी जो है वो 28 का होगा तो फिर क्या होगा, 365 दिन होंगे, और जब 29 का हो जाएगा तो 366 दिन हो जाएंगे। अच्छा, हिजरी साल जो होता है, इसमें क्या असूल होता है कि या महीना 29 का होता है या 30 का होता है महीना। तो उसी हिसाब से साल चलते चलते या तो 355 दिन का बन जाता है या 354 दिन का बन जाता है, या हो सकता है 356 दिन का बन जाए। जी याद रहेगी ये बात, ये इतनी से, यानी ये बात बताने का मकसद क्या था कि हिजरी साल जो है ये छोटा होता है, ईसवी साल जो है ये तकरीबन 10 दिन जो है वो इससे बड़ा होता है, तकरीबन अंदाजन। और एक बात लेते हैं, रात के 12 बजे के बाद जो घड़ियों पे टाइम चलता है वो क्या लिखा होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो? AM PM तो आपने देखा है, लेकिन एक और चीज होता है, अगर 24 घंटे वाली घड़ी हो तो रात के 12 बजे के बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल नहीं बन जाती, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये चलते चलते, यानी मसलन फर्ज कर रहे हैं हम सेकंड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ये चलता जाएगा। फिर क्या होगा, जब 1 मिनट होगा तो ये आ जाएगा ऐसे, यानी क्या हुआ, 60 सेकंड्स पूरे हुए तो फिर यहां पे 1 आ गया, ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर 1 बज गया रात को तो फिर क्या होगा, यहां पे ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, यानी 1:00 00 सेकंड, तो 1:00 मिनट और 00 सेकंड हो गए। यहां पे आपको बात मैंने क्या बतानी थी वो ये है, इससे आगे चलें, जब टाइम 1:30 बजेगा तो क्या होगा, 01:30। इस वक्त तकरीबन 9:55 या 56 हो रहे हैं, तो 9:55 का मतलब क्या है कि दिन के 12 भी बज चुके। दिन के 12 बजने के बाद फिर मजीद 9 घंटे गुजरे, 9 घंटे गुजरने के बाद ऊपर 55 मिनट भी गुजर गए। ऐसा ही है, समझ में आई बात? और यहां पे क्या मतलब होता है कि 1 घंटा गुजर गया है, उसके बाद 30 मिनट भी गुजर गए हैं और आगे सेकंड्स चल रहे हैं, लेकिन 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, गुजर चुके हुए हैं। और 1, यानी जब कोई वक्त वो उतना पूरा हो जाता है, उसके मसलन 1 बज गया तो 1 बजे का मतलब क्या, 1 घंटा गुजर गया, मुकम्मल हो गया। 1:30 बज गया तो मजीद 30 मिनट पूरे हो गए। जब हम कहते हैं 9:30 हो गए तो 9:30 का मतलब क्या है कि 9 घंटे पूरे गुजर चुके हैं और मजीद 30 मिनट भी जो है वो गुजर चुके हैं। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। जो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि वो ये कि जब हम तारीख की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर आज 24 जमादिल उला है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 24 जमादिल अव्वल 1441 सने हिजरी जो है, ये क्या है, ये 1441वां साल। इसका मतलब ये नहीं है कि 1441 साल गुजर चुके हैं, नहीं, इसका मतलब यह है 1440 साल गुजरे हैं। समझ में आई बात?
یعنی جب تاریخ لکھی ہوگی تو آپ اس تاریخ دیکھیں لکھا کیا ہے، اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ 1441 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 1440 سال مکمل ہجری کے گزر چکے ہیں، 1441واں سال جاری و ساری ہے. پھر اس کے بعد جب جمادی الاول لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی مہینے اس سے پچھلے جو ہیں، اس سے پچھلے مہینے کون سے ہیں؟ اسلامی مہینہ جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. کتنے مہینے بنے؟ 4. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1441 ہجری سال جو چل رہا ہے اس کے 4 مہینے گزر چکے ہیں. 5واں مہینہ یعنی جمادی الاول کا اور اس کی 24 تاریخ چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 23 گزر گئی ہے. 24 ابھی گزری نہیں ہے، 24 میں ہم موجود ہیں، یعنی مغرب سے پہلے پہلے کی بات. ٹھیک ہے نا؟ یہ چونکہ ہم اسی حساب سے کر رہے ہیں کیلکولیشن. یعنی صرف آپ کو یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہونا اور اس طرح ٹائم لکھا ہونا، یہ صرف میں فرق بتا رہا ہوں کہ یہاں وہ چیز گزری ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ موجود ہے. گزری کیا ہے؟ اس سے پچھلی، یعنی 1440 سال مکمل گزر گئے. 1441واں جاری ہے. جمادی الاول کا مطلب کیا ہے؟ 4 مہینے گزر گئے، 5واں جاری ہے. 24 کا مطلب کیا ہے؟ 23 دن گزر گئے، 24واں جاری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو جو ہم نے یاد کرنی ہے، یعنی کہہ لیں کہ ہجری سال جو تھا یعنی 1 جنوری سن 1 عیسوی جس دن کو طے کی گئی، یعنی جب یہ طے کیا گیا کہ آج جو ہے 1 جنوری 1 عیسوی ہے، کسی بھی دن کو ماضی میں جب طے کی گئی کہ اب سے ہم، پہلے تو جو بھی تاریخیں تھیں انہوں نے طے کیا کہ اب سے ہم گنتوں کی کاؤنٹنگ کریں گے، حساب کتاب رکھیں گے، مہینے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب یہ طے کیا گیا کہ اس کو ریگولائز کیا جائے تو پھر کیا کیا گیا؟ کسی دن کو 1 جنوری 1 عیسوی کی گئی. پھر جب پہلا ایک سال گزرا تو اب دوسرا جنوری جب شروع ہوا، 1 جنوری آئی تو پھر کیا ہو گیا؟ 1 جنوری 2 عیسوی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سال ابھی پورا ہوا. تیسرا آیا تو تیسرا، یوں چلتے 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 آج ہمارے پاس کتنی تاریخ ہے؟ 20 جنوری 2020 عیسوی. اس کا مطلب کیا ہے کہ 2019 سال گزر چکے ہوئے ہیں مکمل، اور 2020 کا جنوری جو ہے اس کی آج 20 تاریخ ہے، یعنی 19 دن گزر چکے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات. اچھا، اب میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجری سال جو تھا یہ بعد میں شروع ہوا. ہجری سال بعد میں شروع ہوا. اچھا، کتنی دیر کے بعد شروع ہوا؟ یعنی کچھ دن عیسوی سالوں کے گزر چکے ہوئے تھے، پھر ہم نے کوئی ایک دن ایسا آیا جس دن ہم نے یہ طے کیا کہ 1 محرم الحرام، 1 محرم سن 1 ہجری اب ہوگی. اس دن کو طے کر لیا کہ فلاں دن جو ہے وہ ہمارا 1 محرم 1 ہجری ہے، یعنی ہم نے ہجری سال جو ہے اس کا آغاز کر دیا. کب کیا؟ کہ جب بہت سارے سال جو تھے ہمارے پاس عیسوی کے گزر چکے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ایک دن آیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سورج تو روزانہ طلوع اور غروب. اس کے بعد سے کوئی ایک، یعنی کہہ لیں کہ ہجری مہینے کی تاریخ یا ہجری تاریخ بھی چل رہی ہے، عیسوی بھی چل رہی ہے، پھر تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا. کوئی نہ کوئی تاریخ تو آئے گی نا. مہینہ گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، اس دن کوئی نہ کوئی ہجری تاریخ بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی عیسوی تاریخ بھی ہوگی. لیکن 1 محرم الحرام 1 ہجری سے پہلے کچھ مہینے، کچھ سال، کچھ دن ایسے تھے جبکہ ہجری کیلنڈر ہم نے اس وقت رائج نہیں کیا ہوا تھا، باقاعدہ جو ہجری کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے، اب وہ دن کتنے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا. وہ رٹا کیا ہے کہ 2,27,013 دن عیسوی سالوں کے، یہ ذرا لکھ لیں، یاد کر لیں. 2,27,013 دن گزرنے کے بعد، یعنی 1 جنوری جب شروع کیا گیا،
यकम ईस्वी, तो फिर उसके बाद 2,27,013 दिन गुजरने के बाद जो 2,27,014वां दिन था वो हमने यकम मुहर्रम यकम हिजरी की। याद रहेगी बात? एक रट्टा ही लगाया ना, कितने दिन गुजरे थे, यानी हमने कितने दिनों के बाद की थी, तो हम कहते हैं कि 2,27,013 दिन गुजरे थे। अच्छा, ये कैसे मालूम किया गया कि 2,27,013 दिन ही गुजरे थे? हो सकता है 14 गुजरे हो सकता है 15 गुजरे हो सकता है 16 गुजरे हो, ठीक है ना। तो उसका तरीका जो है आपको यहां पे एक किताब मिलेगी हिदायतुत तकवीम मुफ्ती अफजल हुसैन साहब की, उसमें इसका तरीका जो है वो दर्ज है, तो वहां से आप जो है वो मालूम करेंगे। मेरा ख्याल ये पता चल गया आपको कि हम क्या करेंगे। अब हिजरी से ईसवी या ईसवी से हिजरी मालूम करने का तरीका पहले मैं बता रहा हूं, उसको आपने गौर से समझ लेना है, वो फिर मैं यहां पे लिखना शुरू कर दूंगा, तो वो लिखकर तो फिर जो है हम अगला काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? हम मालूम करेंगे सबसे पहले कि यकम मुहर्रमुल हराम यकम हिजरी से लेकर आज यानी 24 जमादुल अव्वल 1441 हिजरी तक कितनवा दिन है ये, यानी आज जो दिन बन रहा है ये कितनवा दिन है, यानी काउंटिंग करेंगे हम। वो काउंटिंग यूं हो जाएगी, अभी तो यहां से जरा मैं समझा के करूंगा तो देर लगेगी, लेकिन जब आप करेंगे तो आप फौरन ही कर लेंगे, ठीक है। वो 2-4 मिनट नहीं लगेंगे इस काम को। यानी यकम हिजरी यकम मुहर्रमुल हराम यकम हिजरी से लेकर आज कितनवा दिन है ये हम कैलकुलेट करेंगे। इन साहब को जरा जी, और तो नहीं कुछ झूम रहा? किसी ने झूमना नहीं है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं फिर, ठीक है। बहुत अहम बात है। बात क्या थी, हम चेक कर रहे थे कि यकम मुहर्रमुल हराम से यकम हिजरी जब शुरू हुई वहां से लेकर हम मालूम करेंगे दिनों की तादाद आज कितनवा दिन है। ये तादाद आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसमें जमा कर देंगे। क्या जमा कर देंगे? 2,27,013 दिन। जब हम ये दिन उसमें जमा कर देंगे तो क्या हमारे पास यकम जनवरी यकम ईसवी से दिनों की तादाद नहीं आ जाएगी? वहां से तादाद आ जाएगी। फिर वो जितने दिन बनेंगे हमारे पास उसकी तकसीम कारी हम ईसवी सालों के हिसाब से कर देंगे, यानी जितने भी दिन आए तो हम देखेंगे उसमें ईसवी साल कितने बनते हैं, तो उसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पता चल जाएगा कि आज तारीख कितनी, यानी आज कितनवा दिन बना। कुछ समझ में आई? मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, अभी करेंगे तो मजीद पक्का हो जाएगा, लेकिन आप चूंकि जहन में रखें कि हम क्या करने जा रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर आज कितनवा दिन है ये मालूम करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यकम मुहर्रमुल हराम यकम हिजरी से लेकर आज की जो तारीख है हिजरी, वो कितनवा दिन है, वो दिनों की तादाद आ जाएगी। उन दिनों की तादाद में हम जमा करेंगे वो दिन जो हमने छोड़ दिए हुए थे, कितने 2,27,013 दिन। जब हम इसमें हिजरी दिनों में वो क्या करेंगे, दिनों की तादाद जमा कर देंगे तो हमारे पास वो यकम जनवरी से लेकर आज तक के दिनों की तादाद आ जाएगी। फिर ये जो तादाद आई इसमें हम क्या करेंगे, इनकी तकसीम कारी करेंगे किसमें, ईसवी सालों के हिसाब से, तो हमें पता चल जाएगा कि आज हमारा जो है वो क्या लें कि कितनवा दिन है या कौन सी तारीख है। मेरा ख्याल समझ में आई? अच्छा, जब हम ईसवी तारीख से हिजरी निकालेंगे उसका तरीकाकार क्या होगा, हमारे पास उस वक्त ऊपर ईसवी तारीख लिखी होगी, तो हम क्या करेंगे, यकम जनवरी से लेकर वो जो साल पता है हमें जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उस तक के दिनों की तादाद मालूम करेंगे। फिर हम माइनस कर देंगे उसमें से 2,27,013 दिन, तो हमारे पास हिजरी दिनों की तादाद आ जाएगी। उसकी तकसीम कारी हम हिजरी सालों में कर देंगे। समझ में आई? दोनों तरीके तकरीबन एक जैसे। जी, अब जरा चलते हैं, थोड़े से टेबल आपके यहां बने हुए हैं, उनको समझना जरा जरूरी है आपके नोट्स पे। जी, सबसे पहले आप सफा नंबर देखिए, एक टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मुकदमा ऊला, और सफा नंबर 7 उसके ऊपर दर्ज है। जी, नजर आ रहा है आपको? इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है कमरी माह की औसत मुद्दत 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 5 सेकंड है।
چیز نظر آ رہی ہے؟ یعنی ایک قمری مہینہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈز بھی ہم لکھ لیتے ہیں. یہ کس کتاب کے صفحات ہیں؟ یہ مفتی افضل حسین صاحب کی کتاب ہے ہدایت التقویم. ہجری سے عیسوی، عیسوی سے ہجری. ہم تو یہاں پہ صرف ہجری عیسوی معلوم کریں گے نا، تو اس میں عیسوی سے ہجری، دن کسی تاریخ کا معلوم کرنا ہو وہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہ سٹال کے اوپر بھی کتاب دستیاب ہے، وہ مکمل تفصیل کے ساتھ. پھر یہ تاریخوں کا فرق بعض اوقات آ جاتا ہے، تو اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے یہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے اس میں بتایا ہوا ہے. تو یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر، یہ جو ابھی ہم دیکھیں گے یہ صفحہ نمبر 7، 8، 9 جو ہیں یہ اسی کتاب کے صفحات ہیں. تو یہ ذرا دیکھیے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہ ٹیبل کیسے بنا ہوا ہے، یہ اس کا ذرا دیکھیے کیسے بنا ہوا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 5 سیکنڈ. ایسے ہی ہے. میں ذرا یہاں پہ بھی لکھ رہا ہوں، یہ دن، یہ گھنٹے، یہ منٹ اور پھر یہ سیکنڈز. جی یہ 29 دن آ گئے، 12 گھنٹے 44 منٹ اور 5 سیکنڈ. یہ تو تھے ایک قمری مہینے کا اوسط دورانیہ. اب ہم کیا کریں گے؟ 2 مہینوں کا اوسط دورانیہ معلوم کر لیں گے. تو 2 مہینوں کا اوسط دورانیہ کیسے آئے گا؟ اس میں اتنے ہی اور جمع کر دیں. جی 5 اور 5 10، 4 اور 4 8 اور 4 اور 4 8، یہ 88 منٹ بن گئے ہمارے پاس. لیکن 88 منٹ تو نہیں ہوتے، یہ تو 60 منٹ پر 1 گھنٹہ بن جاتا ہے. تو 1 گھنٹہ ہم ادھر لے جائیں گے تو باقی کتنے بچ جائیں گے یہاں پہ؟ یعنی 60 مائنس کر دیے تو 28 رہ گئے، تو 1 گھنٹہ ادھر چلا گیا. اب 12 اور 12 24 اور 1 25 گھنٹے. اب 25 گھنٹے نہیں ہوتے، 24 گھنٹے پہ 1 دن بن جاتا ہے. تو یہاں سے 1 دن ہم ادھر لے جائیں گے اور یہاں کتنا رہ جائے گا؟ 1 گھنٹہ باقی رہ جائے گا. اب یہاں پہ کتنا بنے گا؟ 9 اور 9 18 اور 1 19، 2 2 4 اور 1 59 دن 1 گھنٹہ 28 منٹ اور 10 سیکنڈز. دیکھیں آپ کے پاس یہی لکھا ہوا ٹیبل میں 59 دن 1 گھنٹہ 28 منٹ اور 10 سیکنڈز. سمجھ میں آ گئی کیسے ٹیبل بنا ہے؟ اب کیا کریں؟ یہ آ گیا ہمارے پاس 59 دن 1 گھنٹہ 28 منٹ اور 10 سیکنڈ. اب تین مہینوں یعنی 3 قمری مہینوں کی ہم نے اوسط مدت نکالنی ہو تو کیسے نکالیں گے؟ اس میں پھر جمع کر دیں. کیا 5 44 12 اور یہ کیا آ جائے گا؟ 15 سیکنڈز. 8 اور 4 12، 4 2 6 اور 1 7 72 آ گیا. اب 72 کیا ہوں گے؟ منٹ ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، یہ 12 منٹ ہیں، 1 ادھر لے جائیں گے. 12 13 14 گھنٹے ہو گئے اور ادھر سے کیا؟ 9 اور 9 18، 1 حاصل 5 6 7 8. جی ہمارے پاس آ گئے 88 دن 14 گھنٹے 12 منٹ اور 15 سیکنڈز. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پورا ٹیبل سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایسے ہی جمع کرتے چلے جانا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ پورے 12 مہینوں کی تعداد آ جائے گی. اور میں نے آپ کو ٹیبل یہ فوٹو کاپیز اسی وجہ سے دی ہیں تاکہ آپ کو یہ کام بھی نہ کرنا پڑے، صرف آپ کو بتا دیا کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو یہ آپ کے سامنے اب لکھا ہوا پڑا ہوا ہے. جمع نہیں آتی آپ کو؟ جمع ہی کرنا ہے نا جی. یار اوسط مدت جو ہوتی ہے، آپ نے وہ نیو مون سے نیو مون نہیں پڑھا تھا؟ کبھی نیو مون جلدی بن رہا ہے، کبھی دیر سے بن رہا ہے، کبھی 18 گھنٹے پہ بن رہا ہے، کبھی 17 گھنٹے پہ. تو اب سب کا اوسط نکال لیا کہ ہم نے سالوں، 100 سالوں، 200 سالوں، 1000 سالوں کی جب اوسط نکالی تو یہ آئی کیا؟ 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 5 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ نیا مہینہ تقریباً شروع ہو رہا ہے. اب جب یہ شروع ہو رہا ہے تو 1 مہینے قمری مہینے کا دورانیہ یہ ہو گیا. تو 2 کا کتنا ہوگا؟ دونوں کو جمع کر لیں. 3 کا کیا ہوگا؟ ایک بار اور جمع کر لیں تو یہ آ جائے گا. اب اس میں ایک بار اور جمع کرتے جائیں تو وہ نیچے ٹیبل پورا بنا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹیبل کیسے بنا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے، آپ خود کر کے دیکھ لیجئے گا. کوئی مسئلہ ہے تو پھر بتائیے گا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کیا آ گیا؟ جب ہم یہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو 1 سال، 1 قمری سال
का औसत दुरानिया देखें, सबसे नीचे कितना लिखा हुआ है, 354 दिन 8 घंटे और 49 मिनट, घंटे मिनट, और ये आ गया हमारे पास दिन। अच्छा, अब 2 कमरी सालों का कितना होगा, तो इसमें इतने जमा कर लेते हैं, क्या 354 8, उसी तरतीब से रखते हैं, 354 8 और 49, तो इसमें 49 8 और 354 जी, ये हमारे पास मिनट हैं और ये घंटे हैं, ये नहीं भूलना आपने, और ये दिन है जी। 49 में 49 जमा किया, पक्की बात है, तो ये इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 38 रह जाएंगे, तो 1 घंटा इधर चला गया, 38 ही आएंगे ना। 8 और 8 16 और 1 17, ये 8 0 3 3 6 और 1 7, 708 दिन 17 घंटे और 38 मिनट। देखें इतना ही आ रहा है। इससे अगले सफे पे चले जाएं आप जी। 708 दिन 17 घंटे और 38 मिनट। ये कौन से साल हैं? ये कमरी साल हैं, ये नहीं भूलना, ये कमरी साल के अभी हम कर रहे हैं। तो ये 1 साल के, 2 साल के, इसमें फिर जमा कर लें इतने, 3 साल के, 4 5 6 7 8। आगे देखें किबला मुफ्ती साहब ने 10 सालों के दिन, 20 सालों के, 30 सालों के, 40 50 60, और फिर आगे मजीद सफे पे आ जाएं आप, 9 नंबर सफा पे, 70 80 90 100 1600 साल। फिर मजीद 10 नंबर सफे पे आप चले जाएं, 3500 साल। 3500 सालों के दिनों की तादाद किबला मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन साहब ने, कह लें कि हमें दामत रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हमें जमा करके हमारे लिए इतना काम करके तो हमें वो दे दिया हुआ है। उस वक्त जबकि कैलकुलेटर्स नहीं होते थे। 1982 में आपका विसाल है, और उससे पहले देखेंगे आप, ज़ाहिर ये किताब पता नहीं कब की छपी हुई है, तो ये उस वक्त की बातें हैं जी। ये समझ में आ गई बात। अब आपके पास ये दिनों की तादाद यानी कमरी सालों का दुरानिया आ गया। वो हमने कहा था, याद मैंने आपको बताया था, कमरी दिनों के कितने दिन बनते हैं, कितने घंटे, वो हम करेंगे। तो ये आपके पास एक कैलेंडर आ गया। अब हम दूसरा काम करेंगे, जरा देखिए, वो भी मेरा ख्याल यहीं कहीं कर लेते हैं जी। अब ईसवी सालों पे आ जाए। ईसवी सालों के भी कैलेंडर बने हुए हैं। तो पहला साल जो है, 1 साल में दिनों की तादाद कितनी होती है? 365। तो 2 में कितनी हो जाएगी? 365 में हम 365 जमा कर देते हैं। 5 और 5 10, 1 6 6 12 और 1 13, 3 3 6 और 1 730। 3 सालों में कितनी हो जाएगी? 365 और जमा करें, 5 9 1095। 4 सालों में कितनी हो जाएगी? एक और जमा कर दें, 1095 में 365 जमा कर दें, 5 और 5 10, 1 9 और 1 10 और 6 16, एक और आया हासिल, 4 1460। जरा देखें, अगला टेबल बना हुआ है आप जी, नजर आया? 11 नंबर सफे पे अब किबला मुफ्ती साहब ने ईसवी सालों में दिनों की तादाद जमा करके टेबल बनाया है। देखें क्या लिखा है, 365 हमारा कितना आ रहा है? 365। दूसरा देखें, 2 सालों में 730 दिन, 3 सालों में 1095 दिन, 4 सालों में 1400। तो हमने कितने लिखे हैं? तो वो चौथे साल फरवरी का इजाफा नहीं करना था? एक 29 फरवरी जो करनी थी वो नहीं की हमने, यानी अब कर दी हमने। समझ में आ गई बात कि हर चौथे साल में चूंकि फरवरी का इजाफा 1 दिन का होगा, तो यहां पे 1461 आएगा। अब क्या करें? एक और साल जमा करें, 4 साल, एक और 4 साल जमा करें। तो 1461 में 1461 जमा किए, हमारे पास 2 6 6 12 2 हासिल है, 1 4 4 8 और 1 9 और 2। देखिए इतने ही लिखे हुए हैं। मेरा ख्याल ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलें, 96 सालों में देखें कितने दिन हैं?
35,064 35,064 इतने लिखा हुआ है जी। जरा देखिएगा, जो तवज्जो करने वाली जरा एक अहम पॉइंट है यहां पे, इसमें अब हम क्या करेंगे, 4 सालों के दिन अगर और जमा कर दें हम, यानी 1461, तो कितने दिन बन जाएंगे? 100 सालों के। तो जरा जमा करते हैं, 4 और 1 5, 6 6 12, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितने बने? 36,525। नीचे कितने लिखे हुए हैं जरा नोट्स पे देखिए, ये क्या हो गया? यहां तो 24 लिखे हुए हैं। वो आपको बताया था 100 साल के बाद एक दिन जो है वो हम नहीं करते, याद आया? वो सूरज की चाल जो थी वो ऐसे ऐसे होती है, फिर ऐसे ऐसे होती है, फिर वहां नहीं पहुंचता, 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड। आया याद? ये जनाब वो आ गया यहां पे। अब हमने वो इजाफा नहीं किया बल्कि क्या किया है, कमी करके यहां 24 कर दिया हुआ है। मेरा ख्याल ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब इसी तरह 100 सालों के, 200 सालों के, 300 सालों के, ये चलता रहा। आगे देखिए 4000 सालों के दिन जो है वो किबला मुफ्ती साहब ने यहां पे लिख के हमें दिए हुए हैं। इससे नीचे मुकदमा राबिया लिखा हुआ है, वो भी बहुत आसान है। जरा देखिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? ये जनवरी लिख रहा हूं मैं, 31। फरवरी में कितने होते हैं? 28। अच्छा, अगर 28 दिन हो, ये 31 मैंने लिख दिए, अगर 28 दिन हो, इसमें जमा करें हम 31 में 28, तो कितने बन जाते हैं? 9 5 59। और अगर इसमें 29 दिन आ जाए फिर कितने बनेंगे? 60। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आगे आ जाए मार्च का महीना। मार्च में कितने होते हैं? 31। अब इसमें 59 में अगर हम 31 जमा करें 90, ये 90 मैंने लिख दिया। और अगर वो फरवरी जो था वो 29 दिनों का था, तो 60 दिन तो पहले ही हो चुके हुए थे, तो अब 31 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? समझ में आई बात? फिर तो ज्यादा हो जाएंगे ना। उसमें पहले 3 महीनों की तादाद, यहां पहले महीने के दिनों की तादाद, ये पहले 2 महीनों के दिनों की तादाद। अगर फरवरी 28 का होगा तो 59 दिन बनेंगे, अगर जो होगा 29 का होगा तो 60 दिन बनेंगे। फिर पहले 3 महीनों के दिनों की तादाद, अगर जो है फरवरी 28 का होगा तो 90 दिन, और अगर फरवरी 29 का होगा तो 91 दिन। समझ में आ गई बात? अब जरा ये टेबल देखिए, क्या ऐसे ही बना हुआ है? ये 31 59 60 28, ये 90 91 120 121 151 152, ये नजर आ रहा है आपको? ये बिल्कुल उसी तरह किबला मुफ्ती साहब ने एक टेबल बना के आपको दे दिया हुआ है। मेरा ख्याल ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। आ गई हैं जी? चलें जी। ये मैंने कहा तस्वीर खींच लें ताकि आपको फिर भेजी जा सके। बेटा इसको मिटाओ जरा जल्दी से। ये वाली लाइन ऊपर रहने देनी है, बाकी सब मिटा दे। जी, अब ये जो टेबल्स हमने बना लिए थे, ये जो बने आपके पड़े हुए हैं आपके पास में, जो मैंने आपको समझाए हैं अभी, अब इनको हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको तरीकाकार क्या बताया था कि 1441 हिजरी का लिखने का मतलब क्या है कि 1440 साल, ये 1441वां साल जारी है। यानी ये ना हो आप 1441वें साल के भी दिन बीच में शामिल कर दें, वो तो अभी जारी हो सारी है। मुकम्मल कितने हुए? 1440। इसका मतलब क्या है कि 1440 लिखने का मतलब क्या है? हमने दिनों की तादाद करनी है। 1440 सालों तक, हिजरी सालों तक कितने दिन गुजर गए, वो अब कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1400 सालों के दिन। 1400 सालों में कितने दिन बनते हैं? अब टेबल आपके पास मौजूद है, जरा देखिए कितने दिन बनते हैं 1400 सालों में। जो कमरी वाला था, जो कमरी महीनों वाले
थी ना, उसमें देखें 1400 सालों की तादाद कितनी है दिनों की? दिन, घंटे, मिनट और साथ में सेकंड्स। जी कितने बने जी? 4,96,114 दिन, 9 घंटे, 54 मिनट और 00 सेकंड्स। ऐसे ही है नहीं, कोई मुश्किल यहां तक? टेबल देखा, लिख दिया। लेकिन ये तो अभी 1400 सालों के हुए हैं, हमें कितनों के चाहिए? 1440 के, क्योंकि 1440 साल गुजर चुके हुए हैं इस तारीख के मुताबिक। अब 40 सालों के दिन, फिर टेबल देखें, 40 सालों के दिन जी 14,174, 16 घंटे, 44 मिनट और 00 सेकंड्स। ये कितने सालों के हो गए? 1440 सालों का दुरानिया हमने लिख लिया। कमरी औसत दुरानिया जो था वो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये तो 1440 हो गए। अब हमें 1440 तक के तो नहीं चाहिए, वो तो 1441 का जमादुल अव्वल जारी हो सारी है। इसका मतलब जो पहले 4 महीने गुजर गए हैं उनका दुरानिया भी चाहिए, यानी मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, फिर जमादुल अव्वल आया, तो पिछले 4 महीने जो थे, इसका मतलब क्या कि 1441 हिजरी के पहले 4 माह के दिन जी कितने बनेंगे? देखें जरा, 118 दिन, 2 घंटे, 56 मिनट और 20 सेकंड। मेरा ख्याल यहां दिन लिखने की बजाय का दुरानिया मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सिर्फ दिन तो नहीं ना लिख रहे हम तो दुरानिया लिख रहे हैं उसका। जी यहां तक कोई बात समझ में आ गई कि 1441 हिजरी के पहले 4 महीने क्यों लिए? 4 महीने इस वजह से कि 4 महीने गुजर चुके हैं। तो 5वां महीना क्या है? जमादुल अव्वल का। तो यहां पे अब हम लिखेंगे जमादुल अव्वल 1441 हिजरी के दिन। यहां भले अब दिन लिख लें। कितने दिन है? 24 तारीख है तो 24वां दिन। नहीं, जिस दिन वो है वो ही आएगी डेट यहां पे। यानी इस दिन को हम तारीख मालूम करना चाह रहे हैं तो वही दिन यहां पे लिखें आप। जो तारीख है वही दिन यहां पे लिख दें। इनको अब हम जमा करेंगे, जरा जमा करते हैं, देखें क्या आ जाएगा यहां पे। 20 सेकंड्स, सेकंड्स को जमा किया, मिनटों को जमा करें जरा, 54, 44 और 56 को कैलकुलेटर पे कर लें ताकि कोई गलती ना रह जाए। देखें जरा, 56 और 44 100 हो गया, तो ऊपर 54 है तो 154 बन गए। अब 154 मिनट हैं, इसमें से 120 निकाल दिए, 2 घंटे यानी, तो कितने आ गए? 34। और इधर क्या चले जाएंगे? 2 घंटे जी। अब इनको 9 और 2 11, 11 में 6 जमा किए, 17, 17 में 2, 9 और 1 हासिल और चला गया, और ये 29 आ गए। अब हमें 29 नहीं चाहिए, 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। तो यहां पे कितने आ गए? 5 और 1 ये ऊपर चला गया। अब इसको आप कैलकुलेटर के जरिए जरा मोबाइल से देखें पूरा। 431 कैसे हो जाएगा? नहीं, 4,96,114 जमा 1 जमा 14,174 जमा 118 जमा 24। जरा मोबाइल के कैलकुलेटर से जल्दी से कीजिए ताकि मैं भी देखूं मैं भी सही जमा करके लाया हूं कि नहीं।
5 10 5 10 400 जी 31 आता है कि 30 आता है, ये तय कर लें। कह रहे 30 है। वो एक जो हासिल आया था इधर से वो नहीं हमने जमा करना। समझ में आ गई बात कि उधर से एक लेकर फिर जी ये आ गए हमारे पास 5,10,431वां दिन है यकम हिजरी से लेकर आज तक। अब हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे। राउंड ऑफ का मतलब कि पूरा, चूंकि इधर सिर्फ 5 घंटे 34 मिनट हैं, अगर इधर 15 16 18 घंटे होते तो फिर हम इसको अगले दिन में शिफ्ट कर लेते, लेकिन हम इसको नहीं कर रहे, इसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। और ये हमारे पास आ गए 5,10,431। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था इसमें 2,27,000 और 13 दिन जो पहले थे वो जमा कर देंगे, यानी क्या इबारत हमारे पास आ जाएगी, यकम जनवरी यकम ईसवी से खत्म जुल्हिज्जा कबले हिजरी के दिन कितने आ जाएंगे, 2,27,000 और 13। ले जनाब इनको जमा करते हैं, 3 और 1 4 4 4 7,37,444 दिन बन गए। कब से, यकम जनवरी यकम ईसवी से लेकर आज तक। समझ में आई कुछ बात। अब आसान आसान काम ही आगे, वो कैसे जरा देखते हैं। अब आपने यह करना है कि एक रफ अमल बना लेना है। वहां पे क्या लिख लेना है, 7,37,444। अब हम साल निकालेंगे, ईसवी साल निकालेंगे। इनकी तकसीमकारी किसमें करेंगे, ईसवी साल कितने गुजरे वो पता करेंगे। बहुत ही आसान है, वो ईसवी सालों वाला कैलेंडर निकालें आप, जो 365 करके किया था। उसमें देखें कि ये 7,37,444 कहां करके आ रहा है, सफा नंबर 12 ऊपर लिखा होगा, 12 नंबर सफा। जी जरा 2100 सालों के दिन देखें, 7,67,009। इसका मतलब 2100 साल तो नहीं गुजरे, ये तो 7,37,000 है। तो इससे पिछले 2000 पे आ जाएं, 7,30,458 और 85, 7,30,485 लिखा हुआ जी। जी अब इसका मतलब है यहां पे हमारे पास 7,37,000 है, इसका मतलब 2000 साल तो गुजर गए ना। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इस इबारत को देखते हुए, क्या 2000 सालों ईसवी सालों के दिन कितने बने हमारे पास, 7,30,485। ये 2000 ईसवी सालों के दिन आ गए। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस 7,30,485 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने साल तो हमने काउंट कर लिए 2000 साल। तो जरा माइनस करके बताइए कितना आया, 6,959 आ गया हमारे पास। अब इतने दिनों का हिसाब किताब रह गया हमारे पास, जो हमने करना है वो भी देखते हैं। अब देखें ये 6,959 कहां करके आ रहा है, सफा नंबर 11 पे आ जाए। जी 16 सालों में देखें 5,844 आ रहा है, और अगर हम 20 सालों पे चले जाते हैं तो 7,305 आ रहा है। इसका मतलब ये आगे चला जाएगा काम। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 16 सालों के दिन। तो 16 सालों के दिन ले लेते हैं हम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 16 ईसवी सालों के दिन। जी कितने आ गए हमारे पास, 5,844। और यहां पे क्या करेंगे, 5,844 को माइनस कर देंगे। कितने आ गए हमारे पास, बाकी कितना बचा, 1100।
یہی بچا جی. اور یہاں پہ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 2016 ہو گئے نا یہاں پہ 16 سالوں کے. 2000 کے پہلے لکھے 16, یہ لکھ لیے. وہاں پہ 1115. اب ایک سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ 365 دن, پھر 365 دن, پھر 365 دن. اب ذرا دیکھیے 1 2 3 جو سب سے اوپر اس میں لکھا ہوا 365 730 1095 1461. 4 سالوں میں ہوتے ہیں 1461 اور 3 سالوں میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1095. تو یہاں ہمارے پاس 1115 ہے, تو یہاں پہ ہم کیا لکھ لیں گے؟ 3 عیسوی سالوں کے دن. جی کتنے آگے ہمارے پاس؟ 1095. یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ 1095 مائنس کر دیں گے چونکہ یہ بھی دن لکھ لیے ہم نے. جی مائنس کریں ذرا. یہاں سے کیا پتا چلا آپ کو؟ ذرا غور کریں. یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا 2016 اور 3 19 یعنی 2019 تک ٹوٹل دن ہم نے لکھ لیے. اب اس کے بعد کون سا سال شروع ہونا تھا؟ 2020. تو سال 2020. اس کا مطلب دن یہاں پہ کتنے بچ گئے؟ 20. تو پہلا ہی مہینہ, اس کا مطلب کوئی مہینہ گزرا نہیں. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم؟ جنوری 2020 کے دن کتنے آ گئے؟ تو آج کتنی تاریخ ہے؟ 20 تاریخ ہے آج. تو یعنی کیا وہ ہمارے نتیجہ کیا نکلا؟ 24 جمادی الاول 1441 ہجری کو کون سی تاریخ ہوگی؟ 20 جنوری 2020. جی یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہمیں وہ تاریخ پتا تھی یعنی ہجری دی گئی اور ہم نے کیا نکالا؟ عیسوی نکالی. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 جنوری 2000 یہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ سیم وہی طریقہ. مثال کے طور پر ہم لکھتے 2000 سالوں کے دن. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے چونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا نا 2000 سالوں کے دن, 16 سالوں کے دن, 3 سالوں کے دن, پھر اس کے بعد جنوری 2020 کے دن. جب آپ ان سب کو جمع کرتے تو آپ کے پاس یہ آ جاتا 7,37,444. پھر آپ مائنس کرتے 7,37,444 میں سے جو 1 جنوری اور وہ دن تھے. جب آپ مائنس کرتے تو آپ کے پاس یہ تعداد آ جاتی 5,10,431. جب آپ پھر یہ عمل کرتے اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں کیا ہے مائنس کر کر کے, تو آپ کے پاس 14 سالوں کے دن, 40 سالوں کا دورانیہ, پھر یہ 1404 مہینوں کا دورانیہ. سیم اسی طرح یعنی پہلے یہ عمل ہوتا, پھر اس میں سے مائنس ہوتا, پھر یہ آ جاتا, تو آپ کے پاس آخر میں جو تاریخ بچتی وہ 24 جمادی الاول بن جاتی. یعنی جو طریقہ اس طرح اختیار کیا گیا وہ دوسری طرح ہم پھر کر لیتے. اب کسی تاریخ کا, عیسوی کا یا ہجری کا وہ تاریخ ہے, اس دن کیا ہوگا؟ تو اس میں نوٹس میں آپ کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ذرا ان کتابوں میں دیکھیے. آپ کو 13 نمبر کتاب دیکھیں ذرا, توضیح الافلاک اور ہدایت التقویم, مفتی سید محمد افضل حسین صاحب. یہ اس کتاب کی یہ جو ہدایت التقویم اور توضیح الافلاک کٹھی ہے, اس کے صفحہ نمبر یہ جو لکھے ہوئے تھے اسی کے صفحات یہاں پہ ہم نے آپ کو دیے ہیں. تو باقی یہ 64 صفحات کی یہ کتاب ہے, 120 صفحے کی وہ کتاب ہے, تو یہ فلکیات والی بھی مل جائے گی. باقی تفصیلات آپ کو یہاں سے ملیں گی. ایک کتاب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی تقویم تاریخی. یہ عبد القدوس ہاشمی صاحب نے کتاب لکھی ہے. یعنی پہلا ہجری سال سے لے کر 1400 بلکہ 1500 ہجری سالوں تک ہر سال کا انہوں نے کیلنڈر اس میں بنایا ہوا ہے. تو جو اہم واقعہ جو بھی کوئی رونما ہوئے ہیں تاریخ میں, تو اس میں بہت سارے درج بھی کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری خالی جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہیں. تو جو تاریخ کا کہہ لیں کہ جو رکھنا چاہتے ہیں علم یا دلچسپی ہے وہ کیا کریں کہ کوئی واقعہ پڑھیں تو اس میں وہ درج بھی کر سکتے ہیں, یا خود دیکھنا چاہیں کہ کون سا واقعہ کس میں ہوا تھا. تو یہ تقویم تاریخی میں پہلے ہجری سال سے لے کر اب تک کے سبھی مہینوں کے انہوں نے ٹیبل بنائے ہوئے. اس وجہ سے یہ کتاب اہم ہے. اور مفتاح التقویم جو ہے یہ کیلنڈرز وغیرہ کے کیا اصول قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, یہ اس کے اوپر یہ کتاب ہے. بہت زبردست کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کے 25 صفحات کی نطق الہلال کتاب
سے متاثر ہو کر یہ جو تھے حبیب الرحمان صابری صاحب، انہوں نے یہ تقریباً 400-500 صفحے کی یہ کتاب جو ہے وہ تحریر کی. ان اعلیٰ حضرت کی جو اس میں جو علمی کام تھا جو 25 صفحوں پہ تھا، اس سے متاثر ہو کر یہ 400 صفحوں کی کتاب آپ نے لکھی. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ باقی کتابیں بھی آپ کے سٹال پہ آج موجود ہیں، تو ان کو بھی آپ ضرور خرید فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو یاد رکھنے سے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت. جی پچھلے لیکچر میں کسی صاحب کی